کے ایام کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے شروع کے 10 راتوں کی قسم بھی کھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ ولیال عشر سے مراد اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے مراد ذوالحجہ کے شروع کی 10 راتیں ہیں۔ بڑی فضیلت ہے ان 10 راتوں کی، شروع کے ان 10 دنوں کی۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں شروع کے ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے، جمع کرنے اور اسے اکٹھا کر کے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آج کے اس جمعے میں آپ کے سامنے قربانی کے کچھ فضائل اور مسائل پر گفتگو ہوگی، اور سابقہ جمعہ آپ کے سامنے اس پر بات ختم ہوئی تھی، اختتام ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مختلف پہلوؤں سے قربانی دی تھی، ان کا نتیجہ، ان قربانیوں کا نتیجہ کیا تھا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی قربانیوں سے اور آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، اللہ نے جگہ جگہ پر انہیں آزمایا، مختلف چیزوں کو لے کر کے انہیں امتحان میں ڈالا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مزدور مزدوری کرتا ہے، مزدوری مل جاتی ہے، کسان ہل جوتتا ہے، پھل ملتا ہے، کام کرنے والا کام کرتا ہے، مکان بنانے والا مکان بناتا ہے، نتیجہ نکلتا ہے۔ کوئی پسینہ بہاتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقتیں برداشت کرتا ہے، تنگی برداشت کرتا ہے تو آسانیاں آتی ہیں۔ ہر ایک کے، ہر وہ شخص، ہر وہ آدمی جو مشکلات میں لت پت ہو، مشکلوں سے بھرے ہوئے ہو، مشکلیں ان کے سامنے ہوں، تو مشکلات کے بعد آسانیاں آتی ہیں۔ ان مع العسر یسرا، قرآن نے کہا سورہ الم نشرح کہ مشکلوں کے بعد آسانی آتی ہے۔ ایک انسان ایگزام لکھتا ہے، امتحان لکھتا ہے، پاس ہوتا ہے، آگے چل کے اور ایک منزل ترقی کرتا ہے، آگے چل کر کے اور ترقی کرتا ہے۔ ہر وہ شخص جو مشکلوں سے گھرے ہوئے ہو، مشکلوں کے بعد آسانی آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی، مصیبت اور اسی طریقے سے آلام سے بھری ہوئی تھی، امتحانات تھے، تو ان امتحانوں کے نتیجے میں اللہ نے انہیں کیا کیا ہے، ایک تو یہ ہمیں سمجھ نہیں۔ میں تھوڑا مختصر پیچھے آپ کو یہ چلتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، خطبے میں نے آیت تلاوت کی، اللہ نے اعلان کیا، اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ حضرت ابراہیم آنکھ کھولی، جس کے سامنے ایک مشرک تھا، جس کے سامنے مشرک تھا، اس کے سامنے آنکھیں کھولی، انہیں کہا، حضرت ابراہیم نے یعنی وہ اپنے والد سے کہا، ان کے والد مشرک تھے، مجوسی تھے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے اور اسی طریقے سے سورج کو پوجتے تھے۔ اس کے سامنے مخاطب ہو کر کے بیٹا کہتا ہے، اذ قال لأبیہ یا ابتی، اے میرے ابا، اے میرے ابا۔ کون تھا بھائی؟ مشرک تھا، لیکن دعوت دینے کا انداز دیکھو، ان کے اندر دل، ان کے دل میں بات بیٹھانے کا سلیقہ دیکھو۔ مشرک تھا تو چاہتے تو حضرت ابراہیم کہتے تھے، اے مشرک، اے مجوسی، اے کافر، اے چور، اے فلاں، لیکن یہ الفاظ استعمال نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا، یا ابتی، اے میرے ابا جان۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اسے یہ نہیں کہیں گے کہ تو بیمار ہے، یا اس کے بچے کو نہیں کہیں گے کہ تو بیمار کا بچہ
کوئی اگر چور ہے تو اسے یہ نہیں کہیں گے کہ تو چور کا بچہ ہے یا تو چور ہے، بلکہ انداز بدلنا پڑتا ہے۔ اسلام تو یہی ہے نا، اسلام ایک دوسرے کے عزت کا خیال کرتا ہے، ایک دوسرے کی عزت کا احترام کرتا ہے۔ عزت اور اس کی حفاظت کا وعدہ ہے اسلام کا کہ تمہارے سامنے اگرچہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، تمہارے سامنے بت پرستی کرنے والا کیوں نہ ہو، تمہارے سامنے معبودوں کو اپنے ہاتھوں سے بنانے والا کیوں نہ ہو، اگر وہ کافر ہے، یہودی ہے، اسلام کا دشمن ہے، قرآن کا مخالف کرنے والا ہے، یہودیوں اور حدیثوں کا دشمن ہے، تو اس سے بھی اگر تم بات کرو گے تو سلیقہ مندی سے بات کرنا ہے، اچھے الفاظ سے بات کرنی ہے، عمدہ گفتگو اختیار کرنا ہے، بہترین الفاظ استعمال کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ اسلام کا دشمن ہے تو آپ بھی آ کر کے دشمنی سے بات کریں، آپ کا مخالف ہے تو مخالف الفاظ سے بات کریں، نہیں، اسلام کہتا ہے اس کی عزت کا خیال کرو۔ اگر چور ہے تو اسے یہ نہ کہو کہ تو چوری کرتا ہے، اگر وہ زانی ہے تو یہ مت کہو کہ تو زانی ہے، اگر وہ مشرک ہے تو یہ مت کہو تو مشرک ہے، اگر وہ مجوسی ہے تو یہ مت کہو مجوسی ہے، بلکہ بہتر انداز سے بات کرو۔ ہمیں یہاں سے سبق ملا جہاں پر حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو کہا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اے میرے ابا جان، کیا کہا بھائی؟ اے میرے ابا جان۔ ان کے باپ بت بناتے تھے، حضرت ابراہیم کے باپ بت بناتے تھے، بت تراشتے تھے، بت فروخت کرتے تھے، اس کے سامنے کہا یا ابت لم تعبد۔ ہمیں سبق ملتا ہے اس سے کہ آپ اپنے بڑوں کے سامنے بیٹھیں تو ادب کا خیال، مجلس اس کا ادب کا خیال، آپ کے سامنے بڑے ہیں تو بڑوں کا احترام، بڑوں کا اکرام، آپ اللہ کے گھر میں تو اللہ کے گھر کا احترام کرنا ہے۔ ادب، الادب، الادب کل شیء یرجع الی اصلہ، ادب بہت اہم چیز ہے۔ ادب سے ہی انسان ہے، جو ادب نہ سیکھے وہ حیوان۔ ہم نے دیکھا بہت ساروں کو کہ اس کے سامنے بڑا آدمی ہے لیکن یہ چھوٹا آدمی کرسی پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، تو اس بڑے آدمی کے ادب کے خلاف ہے۔ دو آدمی اگر کہیں بات کر رہے ہیں تو یہ مجلس ہے، اور اس مجلس کا آداب یہ ہے کہ آپ ان دو آدمیوں کے سامنے نہ جائیں، ان کے قریب میں مت جائیں، کیا پتہ کیا بات کر رہے ہو، یہ مجلس کا ادب ہے۔ آپ کے سامنے کوئی بڑا آدمی ہے تو آپ ایسے جملے الفاظ استعمال کرو جو اس بڑے آدمی کے شان میں گستاخی نہ ہو، یہ ادب ہے۔ اور اسلام نے ہر محاذ پر، ہر موقع پہ ادب کو سکھایا ہے، ادب کو بتایا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت پیش کی ہے، حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کا ادب کیا۔ باپ چاہے کچھ بھی ہو، اگر بیٹا مسلمان ہے، باپ کافر ہے، تب بھی باپ کا احترام کیا جائے گا، اگر باپ مشرک ہے تب بھی باپ کا اکرام کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ میرا باپ تو مشرک ہے، کافر ہے، میں مسلمان ہوں تو میں کافر کا کیوں اکرام کروں، کیوں احترام کروں، کیوں ادب کروں، نہیں، یہ اسلام کے شان اور مزاج کے خلاف ہے۔ باپ کیسا بھی ہو، شرابی ہو، زانی ہو، بدکار ہو، چور ہو، سود خور ہو، ملعون ہو، منحوس ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اکرام کیا جائے گا، احترام کیا جائے گا۔ اذ قال لأبیہ یا ابت، تو یہاں پر حضرت ابراہیم نے کہا ہے میرے ابا جان، لما تعبدو، کس چیز کی عبادت کر رہے ہیں، لما تعبدو ما لا يسمعو، اب ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں جو سنتے نہیں ہیں، لما تعبدو ما لا يسمعو ولا يبصر، جو دیکھتے نہیں ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، کسی بھی اعتبار سے یہ بت، یہ مورتیاں، یہ مجسمے جو اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکے، نہ بیماری دے سکتی ہے، نہ شفا دے سکتی ہے، نہ رزق کا انتظام کر سکتی ہے، یہ چیزیں کچھ بھی نہیں کر سکتی، تو لما تعبد، کیوں عبادت کر رہی ہے؟ بیٹا باپ کو سمجھا رہا ہے، ایک خدا کی دعوت، ربوبیت کی دعوت، الوہیت کی دعوت، کہا کہ چھوڑو ابا جان ان چیزوں کو، چھوڑو سورج کی پوجا کرنے کو، چھوڑو ستاروں کی پوجا کرنے کو، چھوڑو چاند کی پوجا کرنے کو، ایک خدا کی عبادت کرو، ایک خدا کی۔ نہیں مانا ان کے ابا نے، کیا کہا،
آپ کی طرف سے الٹا جواب آیا کہ اے میرے بیٹے، اگر تم اس دعوت اور اپنے اس مشن سے باز نہیں آئے، پتھروں سے مار کر کے رجم کر دوں گا، وہجرنی ملیہ۔ ایک وقت ایسا آیا کہ یہی دعوت، یہی اللہ کی دعوت کو لے کر کے باپ سے ہٹ کر کے قوم کے سامنے کھڑے ہو گئے، ملک کے سامنے، یہاں تک کہ وقت کا بادشاہ نمرود کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا جو دعوت میں نے اپنے باپ کو دیا، اپنے خاندان کو دیا، وہی دعوت میں تجھے بھی دیتا ہوں۔ بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گئے اور قرآن نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اللہ کے رسول کا فرمان بھی ہے کہ سب سے پہلے دعوت دینی ہے تو اپنے آپ کو دو، اپنے گھر والوں کو دو۔ آج دنیا کا نظام برعکس، میں کیا ہوں، میرے گھر والے کیا ہیں، میری اولاد کیا ہے، میری بچیاں کیا ہیں، میرے خاندان کیا ہے، میرے اہل خانہ کی کیا حالت، اس پر غور نہیں کرتے، دوسروں کو دعوت دیتے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے پہلے نظریں جماؤ اپنی اولاد پر، اپنے خاندان والوں پر، اپنے قرابت داروں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے ہم عصروں پر، ہم خیال، ہم دوستوں پر، ہم گلی، ہم محلہ، ہم پڑوسی، ہم وطن پر، پھر یہاں پر نظریں دوڑاؤ، اپنے دل کو صاف کرو گے، پھر بعد میں دعوت کو لے کر کے جائے۔ اللہ کے رسول کا بھی یہی مزاج تھا کہ میرے اپنے گھر والوں کا آپ نے دعوت دی، انذر، ڈرائیے، عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ اس کے بعد پھر اس مشن کو لے کر کے آگے بڑھیں۔ یہاں پر بھی حضرت ابراہیم نے پہلے اپنے باپ، اپنے خاندان والے کو، اپنے بستی والے کو، اپنے محلے والوں کو جب یہ نہ سنے اور لوگوں نے آپ پر سوال اعتراضات کھڑے کر دیے، آپ کو مجبور کر دیا، تو آپ نے وقت کے بادشاہ نمرود کے سامنے کھڑا ہوا۔ وہ بادشاہ بھی مجوسی تھا، ظالم و جابر تھا، اس کے سامنے بھی دعوت دی، لیکن حضرت ابراہیم کی ہمت، آپ کی طاقت، آپ کا حوصلہ، آپ کی استقامت میں کوئی کمزوری نہیں آئی۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد انسان کمزور پڑ جاتا ہے، انسان اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، انسان کے اندر لاغت پن آ جاتا ہے۔ ساری چیزوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پس پشت ڈالا اور اپنے مشن کو، اپنی دعوت کو اور ایک خدا کے ہونے کو، اپنی ربوبیت کو ثابت کرنے کو، الوہیت کو لے کر کے آگے بڑھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ وقت ایسا آیا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا۔ اس لیے حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا، شاعر مشرق نے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ محبت اور عشق کا یہاں پہ جھگڑا ہوا ہے۔ عشق اور محبت، ایک عشق تھا حضرت ابراہیم کو خدا سے، ایک محبت تھی، محبت کا دوسرا نام شیطان۔ شیطان سامنے کھڑا ہے، حضرت ابراہیم کے دل میں وسوسہ پیدا کر رہا ہے۔ شیطان کہتا ہے، محبت کہتی ہے، اے ابراہیم آگ میں کودے گا، جل جائے گا۔ وہ آگ، ایسی آگ جو آسمان سے باتیں کر رہی ہو، 6 مہینے تک وہ آگ لگائی گئی ہو، اتنی دیر سخت آگ تھی، اس آگ کے سامنے حضرت ابراہیم کھڑے ہیں۔ شیطان کہتا ہے، عقل کہتی ہے، وہ محبت کہہ رہی ہے، آگ میں کودے گا، ابراہیم تیرا وجود ختم ہو جائے گا، تو نیست نابود ہو جائے گا، تو جل کر خاکستر ہو جائے گا۔ لیکن عقل کے بعد، محبت کے بعد جو ایک عشق تھا خدا سے، وہ عشق کہتا ہے، کیا کہتا ہے وہ عشق؟ عشق کہتا ہے کود جا، خدا کا فرمان ہے، خدا کا حکم ہے، وہ خدا اس نے آگ لگائی ہے، یہ سارا نظام پر حکومت اس خدا کی چلتی ہے۔ اس خدا کی بات کو مان کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود پڑے، بے خطر کود پڑے۔ آتش نمرود میں عشق،
عقل ہے محور تماشائے لب بام ابھی، تو عقلیں کام نہیں آتی. جو انسان صرف عقل کا استعمال کرتا ہے وہ عقل ایک وقت پہ دھوکہ دے دیتی ہے. عقل ایک وقت پہ دھوکہ دیتی ہے، جیسا کہ یہاں پر دھوکہ دینے کے لیے شیطان آیا تھا. تو عقل، محبت، عشق، ساری چیزوں کو ملا کر کے آگے چلنا ہے. آگے چلے. حضرت ابراہیم کی آزمائش تھی، لیکن وقت ایسا آیا کہ حضرت ابراہیم کے پاس کچھ باقی نہ رہا. خاندان والے جدا ہو گئے، شہر والوں نے چھوڑ دیا، ساری چیزوں کو ترک کر دیا. فآمن له لوط، قرآن کہتا ہے وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز. انی مہاجر، سب سے پہلے ہجرت کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. کہا ابراہیم نے میں چھوڑ دیتا ہوں سب کچھ کو، میں ترک کر دیتا ہوں، میں ہجرت کرتا ہوں اپنی رب کی طرف. چھوڑ دیا حضرت ابراہیم نے اپنے علاقے کو، اپنے شہر کو، چلے گئے ملک شام، فلسطین. یہ آزمائش ہے میرے دوستو. ان آزمائشوں کے پیچھے کیا ہے آپ کو وہ سننا ہے. یہ آزمائش اور مختلف آزمائشیں ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا. مکہ المکرمہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، اپنے لخت جگر کو چھوڑ دیا. 84 سال کی عمر میں اپنے لخت جگر کو چھوڑا. دعائیں مانگ مانگ کر کے رب سے اپنے اولاد مانگی تھی. ایک وقت آیا انہیں چھوڑ دیا، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا اللہ کی طرف سے حکم ہوا. کیا ہوا؟ انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سابقہ جمعہ آپ کے سامنے واقعہ آیا تھا. اللہ کی طرف سے حکم ہوا اپنے بیٹے کو ذبح کرو، قربانی دو میرے راستے میں. اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم جاری کیا. خواب میں دیکھا، خواب میں، حالانکہ خواب حقیقت نہیں ہوتی ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے خواب وہ حقیقت ہوتی ہے. اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چلے گئے، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام. چھری تیز کی حضرت ابراہیم نے، چھری گردن پہ رکھی گئی اپنے بیٹے کی، پوری طاقت و قوت کے ساتھ چھری چلا رہے ہیں. ایک پیر اپنے بیٹے کے جسم پر ہے اور ہاتھوں سے مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، چھری چلا رہے ہیں، لیکن چھری چل نہیں رہی ہے. جنت سے ایک دمبا آیا اور وہ ذبح ہوا. تو یہاں پر قربانی دے گی. قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين. حضرت ابراہیم نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھایا. جو قربانی مانگی تھی، جو جس امتحان میں ان کو مبتلا کیا گیا تھا، جس آزمائش پر انہیں اٹھایا گیا تھا، وہ آزمائش میں کامیاب اترے، وہ قربانی کر کے دکھائی. اللہ صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے خلیل کی نیت کیسی ہے. اپنی نیت درست کروانے کے لیے اس آزمائش کے لیے قربانی مانگی. حقیقت میں اصل اپنے اولاد کی قربانی خدا نہیں چاہتا تھا. خدا بندوں کے دلوں کو دیکھنا چاہتا ہے، خدا بندوں کی نیتوں کو دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے 18 پارے میں اللہ نے اعلان کیا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. جو قربانی ہم کرتے ہیں جانوروں کی، کیا خدا کو گوشت تک پہنچتا ہے؟ خدا کو گوشت تک پہنچتا ہے؟ خدا کو کوئی جسم کے جانوروں کے اعضاء پہنچتے ہیں؟ نہیں. اللہ فرماتے ہیں لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. مجھے تمہارے جانوروں کی گوشت اور خون کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. ولكن يناله التقوى منكم. میں تو تمہارے دلوں کو جانچنا چاہتا ہوں، پرکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا دل صاف ہے یا نہیں، تم قربانی کے لیے آگے بڑھتے ہو یا نہیں. قربانی سے بندے اور خدا کے درمیان قربت ہوتی ہے، انسیت ہوتی ہے. قربانی حضرت ابراہیم کے زمانے سے شروع نہیں ہوئی، بلکہ قربانی تو اس سے پہلے ایک لمبے عرصے سے چلتی ہوئی آ رہی تھی. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما. 7ویں پارے میں اللہ نے اعلان کیا ہے جب دونوں بھائیوں نے قربانی دی تھی، ان میں سے ایک کی نیت صحیح تھی، ان کی قربانی قبول ہوئی. دوسرے بھائی کی نیت صحیح نہیں تھی، ان کی قربانی قبول نہیں ہوئی. فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. ایک کی قربانی قبول ہوئی حابیل کی، ولم يتقبل من الاخر.
دوسرے کو قبول نہیں ہوئی. تو قربانی دینے کے لیے نیت کی درستگی ضروری ہے. نیت صاف. صرف جانوروں پر چھری چلانے کا نام قربانی نہیں ہے. موٹا تازہ جانور لے آئے اور چھری چلا دیے قربانی ہو گئی نہیں. قربانی نام ہے خواہشات پر چھری چلانے کا. قربانی نام ہے لمبی آرزوؤں پر چھری چلانے کا. قربانی نام ہے اپنے آنے والے سامنے دنیا جو ہمیں دکھائی دیتی ہے دھوکے والی اس پر چھری چلانے کا. آج لوگوں کے احوال اور حالتیں یہ ہیں، ہر انسان دنیا چاہتا ہے، ہر انسان دنیا کے پیچھے ہے، ہر انسان خواہشات لوازمات کے پیچھے ہے، ہر انسان لمبی امیدیں لے کر بیٹھا ہے، ہر انسان کے سامنے لمبی لمبی تمنائیں اور آرزوئیں ہیں. تو قربانی خدا کہتا ہے ان خواہشاتوں پر چھری چلاؤ. نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام آزمائشوں کو پار کیا، تمام قربانیاں دی، تمام امتحانات سے آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد خدا سے دعا مانگی، اے اللہ میں نے تو قربانی دی، آپ نے آزمائش میں ڈالا، میں نے صبر کیا، آپ نے مجھ سے امتحان مانگے، میں نے امتحان دے دیا. اس کے بعد خدا نے کہا اے میرا خلیل اب بتا تو کیا مانگتا ہے. میں نے کہا مزدوری کرنے کے بعد مزدوری ملتا ہے، پیسے ملتے ہیں، مکان بنانے کے بعد پیسے ملتے ہیں، اور کچھ کام کرتا ہے، کام کرنے کے نتیجے میں انہیں معاوضہ دیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی بڑی آزمائشوں کو طے کر کے آگے بڑھا، امتحانات کو پس پشت ڈالا، قربانیاں دی، تو اللہ نے انہیں کیا دیا، اللہ سے کیا مانگا، یہ سمجھنے کی بات ہے. ہر انسان مانگتا ہے، ہر انسان مانگتا ہے. کیا مانگا؟ اللہ نے کہا میرے خلیل بتا کیا مانگتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. اے قادر مطلق، اے قادر توانا، اے رب العالمین، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، میرا حقیقی معبود، میرا حقیقی خالق، میں تجھ سے ایک دعا کی طلبگار ہوں، ایک چیز مانگتا ہوں. خدا نے کہا کیا مانگو؟ کہا وہ انسان جو صداقت و امانت کے پیکر ہوگا، وہ انسان جو سید الانبیاء ہوگا، وہ انسان جو خاتم النبیین ہوں گے، وہ انسان جو تمام انسانوں کا سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے، ان کو میری اولاد میں پیدا فرما دے. یہ دعا مانگے ان کو میری ذریت سے، میری اولاد سے، میری خاندان سے توالد کر دینا. بس یہی ایک دعا ہے. بتاؤ میرے دوستو، حضرت ابراہیم کی ذہانت، ان کی فطانت، ان کی سچائی، حق گوئی. دیکھو کیا مانگا خدا سے، ایک ایسی چیز مانگا جس کے بارے میں نہ اس سے پہلے کوئی مانگا اور نہ کوئی مانگ سکے. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے خزانے میں دیکھا، آسمان زمین ساری چیزیں موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے. اللہ کی طرف سے اعلان ہے جو مانگنا ہے مانگو، سب عطا کیا جائے گا. لیکن جب اللہ نے اپنے خزانے میں دیکھا تو اپنے خزانے میں ایک چیز کی کمی آئی، اور وہ خزانہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو صرف ایک اکیلا تنہا، اس کے بعد اب کوئی نہیں. اس لیے میرے دوستو، یہ عظیم قربانی ہمیں یہ احساس دلاتی ہے، یہ ہمیں سبق اور پیغام دیتی ہے کہ خواہشات کے پیچھے نہ بھاگو، خواہشات کے تابع نہ ہو، بلکہ اپنے دلوں کے اندر جو گندگیاں ہیں اسے صاف کرو، اپنی نیتوں کو درست کرو، اپنے خیالات کو درست کرو، اپنے نظریوں کو بدلو، اپنی سوچوں کو اچھی سوچ بناؤ.
یہ قربانی ہمیں پیغام دیتی ہے، یہ احساس دلاتی ہے۔ اگر قربانی ہو جاتی، اگر وہ قربانی ہو جاتی، اپنے بیٹے کو ذبح کر لیتے، تو آپ بتاؤ کیا ہمیں اپنے بیٹوں کو ذبح نہیں کرنا پڑتا تھا؟ لیکن مقصد یہ تھا خدا کا کہ میں ان کے دلوں کو جانچوں اور پرکھوں۔ اس لیے قرآن اعلان بھی کر دیا ہے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ ساتواں بات، میری نماز، میری قربانی، میری عبادتیں، میری زندگی، میری موت، سب کچھ ہے اللہ رب العالمین تیرے لیے۔ سب کچھ، ساری چیزیں اس کی ہیں، امانت ہیں، سب کچھ اس کی امانتیں ہیں۔ کسی بھی چیز پر ہمارا حق ہے ہی نہیں۔ کسی بھی چیز پر اگر حق ہوتا تو اپنی انگلی کاٹ سکتے تھے، خودکشی کر سکتے تھے، لیکن اسلام میں اجازت نہیں ہے انگلی کاٹنے کی، خون بہانے کی، خودکشی کرنے کی، پھانسی لینے کی، کیونکہ جس میں یہ ساری چیزیں ہمارا ہے ہی نہیں بلکہ خدا کی ہے۔ اس لیے خدا نے پیدا کیا، مرنے کے بعد خدا کے پاس جانا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ضروری ہے، قربانی کے کچھ دن باقی رہ گئے ہیں۔ پھر ایسا تو نہیں کہ ہر شخص میں قربانی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ فرمایا حدیث میں، من وجد سعۃ، جو وسعت رکھتا ہے، جو وسعت رکھتا ہے، جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، 7.5 تولہ سونا ہے، یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے، یا ضرورت سے زائد سامان ہے، اسی چیزوں پر قربانی۔ ہر ایک پہ نہیں ہے، ہر شخص پہ نہیں ہے۔ من وجد سعۃ، ہاں جس پہ قربانی ہو جائے واجب، جو صاحب نصاب کا مالک ہے، جس کے پاس اتنے رقم موجود ہے کہ اس پر قربانی دینا واجب ضروری ہے، اس کے باوجود بھی قربانی نہیں دیتا ہے، فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، تم عیدگاہ کے قریب بھی مت آنا نماز پڑھنے کے لیے۔ سب تو وعید بیان فرما دی۔ وہ ساتھ ہونے کے باوجود قربانی نہ دے تو اسے عیدگاہ میں آنے کی قطعاً اجازت نہیں۔ اور وہ آدمی جس پہ واجب ہی نہیں ہے، اگر وہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ کچھ ضروری مسائل کے وقت نہیں تھا، میں نے سوچا تھا کہ کچھ مسائل آپ کے سامنے بیان کر دو۔ قربانی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں کا موٹا، تازہ، فربا اچھا ہونا ضروری ہے۔ لاغر، کمزور، لنگڑے، اندھے اور معذور جانوریں قربانی نہ کریں، اس سے قربانی نہیں ہوگی۔ کوئی ایسا جانور ہے جس کی ایک آنکھ نہیں ہے، وہ دکھتا نہیں ہے، ایک پیر بالکل ٹوٹا ہوا ہے، آدھی سے زیادہ دم کٹے ہوئے ہیں، اور اسی سے آدھے سے زیادہ کان کٹے ہوئے ہیں، یا یہ ہے کہ سینگ ٹوٹ گیا ہے خرید میں پیدا ہونے کے بعد، تو ایسے جانوروں کی قربانی ہے۔ قربانی کا بالکل تازہ فرما ہونا ضروری ہے۔ بڑے جانوروں میں 7 حصے ہیں، چھوٹے جانوروں میں 1 حصہ ہے۔ کن جانوروں کی قربانی دینی ہے؟ بیل، گائے، بھینس، اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ، مینڈھا، ان چیزوں پر قربانی ہے۔ اس کے علاوہ چیزوں پر قربانی نہیں ہے، جیسے ہرن ہے، مور، چڑیا ہے اور دوسری چیزیں ہیں، ان پر قربانی نہیں ہے۔ بڑے حصوں میں 7، چھوٹے حصے میں 1۔ گھر میں اگر 7 آدمی ہیں اور 7 کے 7 صاحب نصاب کا مالک ہے، استطاعت رکھتے ہیں، تو 7 پر مستقل طور پر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ 7 آدمیوں میں سے 1 آدمی نے قربانی دے دی تو 6 کی طرف سے ادا ہو گیا، نہیں، بلکہ اگر 7 نصاب کے مالک ہیں تو 7 کے لیے 7 حصے، 7 پر قربانی واجب ہے۔ بہت سارے گھروں میں ایسے ہیں، ایک تو قربانی دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سب کی طرف سے ہو گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک پہ ضروری ہے قربانی، اگر واجب ہے، صاحب نصاب ہے۔ اسی طریقے سے باپ اپنے بیٹوں کی طرف سے قربانی دے سکتا ہے، شوہر اپنی بیوی کی طرف سے، بیوی اپنے شوہر کی طرف سے قربانی دے سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر باپ اپنی خوش دلی سے اپنی اولادوں کی طرف سے قربانی دے دے تو قربانی ادا ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ جو ہے قربانی دے رہا ہے، لیکن ایسا ہے کہ ایک قربانی دے رہا ہے باپ 7 اولاد کی طرف سے، تو اس طریقے سے قربانی جو ہے نہیں ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ اور دوسرا اہم بات یہ ہے،
حکومت کے جو پابندیاں ہم پر عائد ہوتی ہے، حکومت کے طرف سے جو فرمان جاری ہوتا ہے ان فرمان کا لحاظ کرنا بھی ہے۔ خلاصہ یہ ہے، ہم جب جانوروں کو ذبح کریں تو پردے لٹکا دیں، ایسی جگہوں پر جانور ذبح کریں جہاں پر غیروں کی نظریں نہ پڑتی ہو، غیروں کی نظریں نہ اس پہ پڑتی ہو، کیونکہ اس سے ان کے اندر ایک منحوسیت آ جائے گی اور اس سے ان کے دل میں ایک نفرت سی پیدا ہوگی، اور اسلام نفرت کی بڑھوتری کے لیے نہیں آیا، نفرت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ ایسے کام کرنا ہے ہمیں زندگی میں کہ ہماری وجہ سے، ہماری کاموں کی وجہ سے، ہماری اعمال کی وجہ سے دوسروں کے دل میں نفرت پیدا نہ ہو۔ تو ایسی جگہوں پر قربانی کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے، جو قصاب کو بلاتے ہیں تو قصاب کا بھی پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ غیر مسلم قصاب ان کی تو جائز ہی نہیں ہے، مسلمان قصاب ہی ذبح کر سکتا ہے۔ اور اہم مسنون افضل بات تو یہ ہے، جو لوگ قربانی دیتے ہیں قربانی کے وقت وہ کھڑے رہیں اور قربانی دینے والا اپنے ہاتھوں سے جانور کو ذبح کریں، اور جو جانور کو ذبح کرتے وقت جن جن کا ہاتھ جانور پہ ہوگا ان تمام کا دعا پڑھنا ضروری ہے۔ جو لوگ ہاتھ لگاتے ہیں ان سب کا دعا پڑھنا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، دعا کیا ہے؟ دعا تو دل کے ارادے کا نام ہے، اور قربانی کے وقت قربانی نہیں بلکہ ذبح کرتے وقت دعا پڑھنا چاہیے۔ اور ہر وہ مسلمان جو ذبح کرتا ہے، خواہ مرغی ہو، بکرا بکری ہو یا کوئی اور جانور ہو، دعا پڑھ ہی دیتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ دعا یاد نہیں آیا، یاد نہیں ہوا، یا ایک کے دعا پڑھے بغیر ہم نے قربانی کر دی یا مسلمان نے، تو قربانی ہو جائے گی، کیونکہ اس کے دل میں اللہ ضرور رہتا ہے۔ اور یہ ہے کہ قربانی کا گوشت 3 حصوں پر منقسم ہوگا، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ قریبی رشتہ دار دوست احباب کے لیے، اور ایک حصہ مسکین محتاج غریبوں کے لیے۔ اگر کوئی چاہتا ہے میرا خاندان بڑا ہے، میں ہی تمام گوشت رکھ لوں تو بہتر رکھ سکتا ہے۔ اگر تمام گوشت تقسیم کر دینا چاہتا ہے تو یہ بھی دے سکتا ہے، جو بھی ہے وہ کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ پورا کا پورا گوشت تقسیم ہی کر دیں یا رکھ لیں، وہ آپ کی مرضی پہ بات ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور اس میں 7 حصے، بڑے جانوروں میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو 7 کا پیسہ حلال ہونا ضروری ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، 7 میں سے ایک حصہ بھی حرام کا ہوا تو سب کی قربانی خراب ہو جائے۔ پاک مال، صاف مال، حلال مال، جو پیسے دیتے ہیں ایک حصہ 5000 روپے، اس 5000 کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اس میں غبن، دھوکہ، حرام، رشوت، سود کے پیسے ملا ہوا نہ ہو اس میں۔ اگر آپ کا ہے تو آپ کی وجہ سے سب کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔